بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا وَهُوَ نَقْشُهَا بِالزُّخْرُفِ وَهُوَ الذَّهَبُ أَوْ مُطْلَقُ النَّقْشِ كَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى إِلَى آخِرِهِ۔ بات ہماری چل رہی تھی خود مسجد کی کہ مسجد بنانا مستحب ہے، پھر آگے اگلے مستحبات تھے اس مسجد کی بلڈنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ آج بحث شروع کر رہے ہیں اسی مسجد کی بلڈنگ کے حوالے سے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں، جن کا تعلق البتہ اسی بلڈنگ سے ہے۔ کون سا؟ زخرفہ حرام ہے۔ زخرفہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر دو طریقے سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ زخرفہ سے مراد ہو سونے کے ساتھ اس مسجد میں نقش و نگار بنانا، ایک یہ ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، زخرفہ سے مراد ہے مطلق النقش، سونا ہو یا غیر سونا ہو، مسجد میں نقش و نگار کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مزیدار بات ترجمے پڑھیں گے کہ شہید اول رحمت اللہ علیہ کی 2-3 کتابیں ہیں، ہر کتاب میں فتویٰ دوسری سے مختلف ہے، ایک میں ایک، دوسری میں دوسرا، تیسری میں ترجمے پڑھیں گے۔ حرام ہے مسجد میں ذل ارواح کی تصویریں بنانا، مسجد میں انسانی تصویریں، جانوروں کی تصویریں بنانا، یعنی ہر وہ شاید جس میں روح پایا جاتا ہو، مسجد میں ایسا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شہید ثانی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں ذویل ارواح کی تصویر بنانا جب عام حالات میں حرام ہے تو مسجد میں تو بے طریقے نا، کہ اگر عام حالات میں کہیں اور بنائی جائے تو بھی وہ جائز نہیں ہے، یہاں تو بے طریقے نا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ترقی دے گا، جب آپ پڑھیں گے نا مقاصد، اس میں تصویر کی بات ہے کہ بڑی تفصیل سے تصویر کسے کہتے ہیں، کون سی تصویر بنانا حرام ہے، کئی صفحات پر مشتمل اس کی جزیات انشاءاللہ آئیں گی۔ تصویر ہے تو پھر تمثیل کیا ہوتی ہے جی الاخر۔ اسی طرح ایک اور حکم ہے آگا مسجد کے حوالے سے، کیا؟ مسجد کے آلات کو، مسجد کی چیزوں کو نجس کرنا حرام ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے مسجد میں نجاست لے جانا، اور ایک ہوتا ہے اس نجاست سے مسجد کی چیزوں کو نجس کرنا۔ اگر کوئی نجس کپڑا ہے ہمارے ساتھ، کوئی اور شاید نجس ہے، ہم اس کو مسجد میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کی کسی شے کو نجس کرنا یہ حرام ہے، یعنی نجاست مسجد میں داخل کرنا حرام۔ بہت آسان مثال دے رہا ہوں کہ میرے پاس کپڑے ہیں، وہ نجس ہیں، میں مسجد میں جاتا ہوں نجس کپڑے کے ساتھ، اس سے کوئی حل نہیں ہے، لیکن اگر وہ نجاست سے مسجد کی کوئی شے نجس ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ تنجیس حرام ہے، یعنی نجس کرنا، صرف نجاست لے جانا یہ حرام ہے۔ مسجد کے مٹی، پتھر، روڑے جو مسجد کے ساتھ اب حصہ بن چکے ہیں، ان کو باہر نکالنا وہاں سے یہ جائز نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب ہم جھاڑو چھاڑو دیتے ہیں، قمامہ یعنی جو کچرے کا حصہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جھاڑو والا، اس کوئی حل نہیں ہے، وہ تو ظاہر مسجد کی صفائی کرنا مستحب ہے، اس کے بارے میں روایات بھی بھری پڑی ہیں، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو جزء مسجد ہے، فرش پڑا تھا، وہاں سے ایک اینٹ پڑ کے اس کو ہم باہر لے آئیں، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں۔
اسی طرح فرماتے ہیں مسجد کی کسی بھی چیز کو مسجد سے باہر نکالنا جائز نہیں، بلکہ فتعاد واجب ہے اگر کچھ لے آئے ہو تو فوراً اسی مسجد میں پلٹاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب اگر اس مسجد کو اس شے کی ضرورت نہیں رہی، کیا ہمارے پاس مسجد تھی، ہم نے اس پر لوہے کے گارڈر ٹیئر اس کی چھت ڈالی ہوئی تھی، اب ہم نے وہاں چھت لنٹر ڈال دیا، RCC بنا دیے، وہ گارڈر بچ گئے ہیں، اب ان کو ہم کسی اور مسجد میں جہاں ضرورت ہے وہاں اس طرح نقل کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں نہ کہ اس کو گھر کی چھت میں استعمال کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تھے محرمات، پھر آگے مکروہات شروع کرتے ہیں۔ یحرم زخرفتها، زخرفہ دہر جا کے وزن پر، ٹھیک ہے نا جی، مصدر ہے۔ زخرفت المساجد، یہ حرام ہے۔ اچھا زخرفہ کسے کہتے ہیں؟ زخرفہ کا معنی ہوتا ہے ہوا نقشها بالزخرف، زخرف ہوا الذهب، یعنی سونے سے مسجد میں نقش و نگار کرنا، یہ مراد ہے۔ او یا زخرفہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ نہیں، زخرفہ کا معنی ہے مطلق النقش، مسجد میں نقش و نگار بنانا، چاہے وہ سونے سے ہوں یا غیر سونے سے۔ لفظ زخرفہ کے دو معنی ہو گئے، ایک ہو گیا کہ صرف سونے سے نقش و نگار کو زخرفہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہو گیا کہ نہیں، کسی بھی نقش و نگار کو زخرفہ کہتے ہیں، یہ حرام ہو گیا۔ کما اختارہ المصنف فی الذکر، ذکر میں شہید اول نے اسی کو اختیار کیا ہے، کیا کہ مطلق نقش، مسجد میں کسی بھی چیز سے نقش و نگار حرام ہے۔ اب اگر اس ترجمے میں غور کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ کیا لمہ میں کہا ہے زخرفہ حرام، ایک کتاب ہو گئی۔ نمبر دو، ذکر میں کیا فرمایا ہے؟ مطلق النقش، بات سونے غیر سونے کی نہیں ہے، نقش نگار کرنا حرام، دو کتابیں ہو گئی۔ وفی الدروس، نمبر تین، دروس میں شہید اول نے کیا فرمایا؟ اطلق الحکم بکراہت زخرفۃ والتصویر، وہاں کہتے ہیں زخرفہ اور تصویر مساجد میں مکروہ ہے۔ ثم جعل تحریمہما قولا، بعد میں کیلا کے ساتھ تعبیر کیا ہے، وکیلا تحرم، اور ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ یہ زخرفہ اور تصویر حرام ہے۔ کتنی کتابیں ہو گئی شہید اول کی؟ تین، شاباش۔ نمبر چار، وفی البیان، بیان میں شہید اول نے کیا فرمایا؟ بیان میں شہید اول کیا ہے؟ حرم النقش والزخرفۃ والتصویر بما فیہ روح، وہاں عبارت کیا ہے؟ مسجد میں نقش حرام، مسجد میں زخرفہ حرام، مسجد میں ذوی الارواح کی تصویریں بنانا حرام۔ اب اس کو تھوڑا سا توجہ سے، لمہ میں فقط زخرفہ، ذکر میں مطلق نقش، دروس میں زخرفہ اور تصویر لیکن مکروہ، بیان میں کہتے ہیں نقش علیحدہ، زخرفہ علیحدہ، تصویر ذی الارواح، یہ تین، اور کہا کہ یہ تینوں حرام۔ وظاہر الزخرفۃ ہنا النقش بالذہب، اور لگتا یہ ہے کہ چونکہ جہاں نقش علیحدہ لکھا ہے اور زخرفہ علیحدہ، تو اس کا مطلب ہے یہاں زخرفہ سے مراد فقط نقش بالذہب ہوگا، اور پہلے نقش سے مراد ہوگا کسی بھی اور چیز سے نقش و نگار۔ فَيَسِيرُ اقوال المصنف بحسب کتب، یعنی جتنی کتابیں اتنے
فتوے، 4 کتابیں اور 4 فتوے. شہید ثانی کہتے ہیں ہوا قریب منہ، اتنا مضبوط عالم دین اور اپنے موقع پر ڈٹا رہنے والا شخص اس مسئلے میں آ کے یہ کیسے ہو گیا کہ کتابیں 4 اور فتوے بھی 4؟ یہ تعجب ہے، کیسے ہو گیا. میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ یہ کسی بھی فقیہ کی دیانتداری کی علامت ہوتی ہے. ہماری طرح ضدی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کتاب میں یہ لکھ دیا ہے، اب اس کے خلاف ادھر لکھوں تو لوگ کیا کہیں گے، بس جو لکھ دیا اسی پر پکا رہوں. ہاں، دیانتداری کی یہ مثال ہے کیا کہ جو دلیل اس کے پاس ہوتی ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے. اس وقت اس کے سامنے دلیل کیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پہلی کتاب میں کیا لکھ چکا ہوں. یہ ہوتی ہے ان کی علامت. کس کی؟ دیانت. میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ فقیہ کا مختلف کتابوں میں مختلف فتوے دینا یہ در حقیقت اس کی دیانتداری کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بس ضد پہ نہیں آ گیا چونکہ میں نے ایک دفعہ کیا دیا ہے تو بس غلط ہے یہ صحیح اسی پر پکا رہوں. نہیں بھائی، بات دلیل کیا ہے، جو دلیل ہے اس کے مطابق چلو. وہاں اس وقت وہ دلیلیں کبھی تھیں تو وہ فتویٰ دیا، بعد میں مزید تحقیق کی کوئی اور دلیل آ گئی تو پھر وہ فتویٰ دے دی. وَقَدَا اسی طرح فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ نَقْشُهَا بِالصُّوَرِ ذوات الارواح، ذوات الارواح کی تصویروں سے نقش و نگار. او اندر انسانوں کی غیر انسانوں کے ایسے کہ جو ذوی الارواح ان کی تصویر بننا، دون غیر ذوات الارواح نا، بیل بوٹے نا جن میں روح ہوتا ہے، یہ بنانا فرماتے ہیں حرام ہے. شہید ثانی اس کو بتا رہے ہیں هو لازم من تحریم نقش مطلق اعلی من غیرہ. او واپس اگر ہم زخرفہ کا معنی مطلق نقش لیں پھر تو یہ اس کے ساتھ مناسبت یوں رکھتا ہے کہ مطلق نقش حرام ہے اور ان میں تصویر ذوات الارواح کے ساتھ نقش کرنا بھی حرام ہے. لیکن اگر ہم فقط زخرفہ کا معنی فقط نقش بالذہب والا لیں پھر اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ذوات الارواح کی تصویروں کے ساتھ نقش کرنا بھی جو وہ فقط سونے کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں هو لازم، یہ تو لازم من، جب آپ نے اوپر کہہ دیا کیا کہ مطلقاً نقش حرام ہے اور زخرفہ یہ لیں گے تو اس کا لازمہ یہ تھا جب مطلقاً حرام ہے تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ ذوی الارواح کی تصویروں سے نقش کرنا بھی تو حرام تھا. لا من غیر ہی، لیکن ہم اگر زخرفہ سے مراد فقط او نقش بالذہب لیں گے پھر البتہ اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت تھی. اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ بھی حرام. وَهُوَ قَرِينَةٌ أُخْرَى، توجہ رکھنی ہے کہ شہید اول کا دوبارہ نقشها بالصور لکھنا سپیشل یہ قرینہ ہے کیا کہ پہلے زخرفہ سے مراد معنی اول تھا، یعنی النقش بالزخرف، النقش بالذہب مراد تھا، مطلق نقش مراد نہیں تھا. اگر وہ ہوتا تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا ھو الاجوج، اجوج ہے کیا کہ ہم یہ کہیں کہ زخرفہ سے مراد ہو فقط سونے سے نقش کرنا اور پھر آگے ہو کہ ذوات الارواح کی تصویروں کے نقش بھی حرام ہے. اب یہ سونا غیر سونا سے ہٹ کر یہ اس میں آ جائے گا. شہید ثانی کہتے ہیں لا ریب فی تحریم تصویر الروح فی غیر المساجد. جب مساجد سے ہٹ کر عام جگہوں پر بھی ذوی الارواح کی تصویر بنانے کی حرمت میں ہمیں کوئی شک نہیں، ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے. ففیہا اولا، تو مسجد میں تو بدری کے نا کہ ایک گناہ ہے جو مسجد سے باہر کیا جائے اور ایک مسجد میں کیا جائے تو الٹا عذاب میں اضافہ ہوگا. تو فرماتے ہیں ففیہا اولا. خوب اما تصویر غیر ہی، البتہ غیر ذوی الارواح کی تصویریں ہیں اور جیسے کوئی پھول بوٹے وغیرہ بنا دینا فلا، یہ حرام نہیں ہے. وَتَنْجِيسُهَا، مسجد کو نجس کرنا.
تنجیس و آلاتها، مسجد کی اشیاء جو مسجد میں پڑی ہوتی ہیں ان کو نجس کرنا کیسے؟ کفرشا، اس کا کارپیٹ ہے، جا نماز ہے، سجدے گاہ ہیں، اور بھی چیزیں جو وہاں ہیں ان کو، یہ حرام ہے، نجس کرنا حرام ہے۔ لا مطلق ادخال النجاست الیہا، نہ یہ کہ صرف مسجد میں نجاست کو داخل کرنا حرام ہو، نہ۔ میں نے آپ کو مثال آسان سمجھائیے کہ اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نجس چیز ہے تو صرف مسجد میں نجاست لے جانے میں حرمت نہیں ہے، بلکہ مسجد یا اس کی چیزوں کو نجس کرنا حرام ہے۔ فی الاقوا، یعنی شہید ثانی کہتے ہیں میرے نزدیک اقوا یہی ہے کہ نجس کرنا حرام ہے، صرف نجاست اندر لے جانا یہ حرام نہیں۔ اور وَإِخْرَاجُ الْحَصَى مِنْهَا، مسجد کے پتھر حصاد ان کو باہر نکالنا، ان کانت فرشن، اگر وہ مسجد کا فرش تھے، اور جزء منہا، یا مسجد کی جز یعنی اس کی دیوار میں لگے ہوئے تھے، ان میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کو باہر نکالنا جائز ہے نہیں۔ اما لو کانت قماما، لیکن اگر وہ کچرا تھے، یہ جھاڑو دیتے ہیں جو اکٹھا ہوتا ہے اس کو کچرا کہتے ہیں، نہیں قماما کہتے ہیں عربی میں، فرماتے ہیں وہ استحب اخراجھا، نہ فقط اس کا نکالنا جائز نہیں بلکہ مستحب ہے۔ وَمِثْلُهَا التُّرَابُ، اسی طرح فرماتے ہیں مسجد کی مٹی باہر نکالنا حرام ہے، لیکن اگر صفائی کرتے وقت تھوڑی بہت باہر نکل آ جاتی ہے جو صفائی کا حصہ ہوتی ہے اس میں کوئی حرج ہے۔ فرماتے ہیں مَتَىٰ اُخْرِجَتْ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحْرِيمِ، اگر کوئی ایسی شے مسجد سے نکال لی گئی کہ جس کا نکالنا حرام تھا، مسجد سے اس پتھر کو یا اس کی مٹی کو یا کوئی بھی ایسی چیز جو مسجد سے نکالی گئی علی وجہ التحریم، کہ جس کو نکالنا حرام تھا، اگر وہ نکال لی، فرماتے ہیں فَتُعَادُ وُجُوبًا إِلَيْهَا، تو واجب ہے کہ اسی مسجد میں اس کو واپس پلٹایا جائے، خود اسی مسجد میں، او الی غیرہا من المساجد، یا پھر کسی دوسری مسجد میں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری مسجد میں مطلقاً نہ، غور کرنے آگا جان، بہت غور کرنا اس نقطے میں، مطلقاً نہیں کہ اس مسجد کا سامان اٹھا اٹھا کے ادھر لے کے جاؤ، نہیں، اس کے مراحل ہیں، کب؟ حیث یجوز نقل آلاتها الیہ، جس صورت میں اس مسجد کا سامان آلات دوسری مسجد میں لے جانا جائز بھی ہو۔ میں نے آپ کو بڑی پیاری مثال سمجھائی ہے، پہلے اس پر گارڈر لوہے کی چھت تھی مثلا، اب ہم نے RCC بنا دیا ہے تو وہ گارڈر ہو گئے فارغ، ٹھیک ہے نا جی، اب جائز ہے کہ ہم ان کو کسی اور مسجد کی چھت پر، جب پہلے اس کے دروازے تھے اب ہم نے اور لگوا لیے، وہ فارغ ہو گئے، اب گھر کا حصہ تو نہیں بنا سکتے نا، اب ان کو کسی، الفاظ پہ غور آگا، اس صورت میں دوسری مسجد میں آپ لے جا سکتے ہیں، حیث یجوز نقل آلاتہا الیہ، کہ جب اس مسجد کی کوئی شے ادھر نقل کرنا جائز ہو۔ وَمَا لَهَا، اس میں عبارت میں دقیق ہے، ما لہا نہیں ہے، ما لہا نہیں ہے، ما علیحدہ ہے، لہا علیحدہ ہے، یعنی وہ شے جو اس مسجد کی تھی اس کو دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز ہو، کب؟ لِبِنَاءِ الْأَوَّلِ، کہ اب اس پہلی مسجد کو اس شے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس جائز ہے۔ او اولویت الثانی، یا دوسری میں کوئی اولویت ہے، توجہ رکھنی آقا جان، اولویت کیا ہے؟ اس مسجد کا بھی کام ہو رہا ہے، فرق کرو، چیز پڑی ہے، ادھر بھی پڑی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جہاں ہوتے ہیں 10 آدمی نماز پڑھنے والے، ایک صف سے کام چل جاتا ہے، لیکن وہاں ہے، فرق کرو
50 آدمی صف ایک ہے، یہاں 2 صفیں وہاں لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ آدمی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایسی صورت ہو تو پھر بھی اس کا سامان ادھر منتقل کرنا ایسا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی اور اولویت کی وجہ وہاں جماعت ہوتی ہے، جمعہ ہوتی ہے، وہاں زیادہ مسائل ہیں، جہاں پر کم مسائل ہیں، تو اس بنیاد پر بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ چیزیں کہ جن کا بلڈنگ سے تعلق تھا کہ یہ کام حرام ہوتے ہیں۔ مکروہات بہت تفصیل سے ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی تو کل پھر سارے اکٹھے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ